السلام علیکم سر، ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد قیوم صاحب جو کہ چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی پنجاب بار کونسل کے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وکلا آج کس وجہ سے یہاں پہ جمع ہیں اور ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ دو ایشوز ہیں. پرنسپلی یہ کہ تواتر کے ساتھ وکیلوں کے اگینسٹ 780 اینٹی ٹیررزم کی سیریس شکیں جو کہ ٹیررسٹ کے اوپر لگتی ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. ان کو زبردستی پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مختلف معاملات کے اندر جو حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بیچ میں بیک ڈاؤن کر دیں. ایک تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے ان کے لیے، اور پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ تواتر کے ساتھ بے شمار وکیلوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، ان کے خاندان کو بھی ہراس کیا گیا، جو کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے بیچ میں مکمل طور پہ نفی کرتے ہیں سارے ایکشن. ایک یہ، اور دوسرا جو متنازع نوٹیفیکیشن ہے ماڈل ٹاؤن کورٹس کے اندر جو شفٹنگ کا، جسے پاکستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور بار سارے ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور جو کہ ایکچولی پریکٹیکل نہیں ہے، اور جو کہ صرف ایک حربہ ہے وکیلوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کہ کسی کو آپ بیچ میں رائیونٹ ٹرانسفر کر دیں، کسی کو آپ ماڈل ٹاؤن کر دیں، اور پریکٹیکلی وکالت وغیرہ جو انصاف دینے کے لیے ایک جگہ کے اوپر دنیا کا جو اصول ہے. کراچی ہمارے سے بڑا شہر ہے، ساری کورٹیں ایک جگہ کے اوپر ہیں. اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے، ساری عدالتیں ایک جگہ پہ. یہاں پہ جو عدالتوں کی تقسیم ہے وہ غیر انصاف کے بیچ میں تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے اپوز کر رہے ہیں. سر، اگر یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں کیا ایسا ذائقہ ہے کہ اگر وہ، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ماڈل جس کے اوپر یہ چل پڑے ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ساری دنیا میں فیل ہو چکا ہوا اور کسی جگہ پہ ہوتا نہیں ہے. بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا میں نے آپ کے سامنے اسی وجہ سے اگزامپل دیا ہے. کراچی کے اندر 5 ایریاز ہیں، پر ہمارے سے کئی زیادہ بڑا شہر ہے، مگر سارے کے سارے وکلا ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہیں اور سارے کے سارے کورٹس بھی ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہیں. آپ پریکٹیکلی، میں پریکٹیکل وکیل ہوں، پولیٹیکل وکیل نہیں ہوں. میں مقدمے کرتا ہوں. اگر آج فار ایگزامپل میرا مقدمہ ماڈل ٹاؤن میں لگا ہوا اور یہاں پہ لگا ہوا ہے، اگر میں یہاں پہ موجود ہوں تو وہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا، سارے کے سارے ارجان ہو جائیں گے. اگر وہاں پہ ہیں اور بیسکلی پریکٹیکلی بھی آج ہی دیکھیں گے، بلکہ دونوں جگہ کے اوپر یہ ہوگا. یہاں پہ میں اگر موجود ہوں تو اپوزٹ کاؤنسل نہیں آئے گا، کہے گا کہ جی وہ تو ماڈل ٹاؤن کے اندر موجود ہے، اور میں ماڈل ٹاؤن جاؤں گا تو وہ یہاں پہ بیچ میں پائے جائیں گے اور یہاں پہ کہا جائے گا. تو بیسکلی یہ ہے، اسی وجہ سے آپ سارے کے سارے صاحبان کو مقدموں کو ایک ہی جگہ پہ کرتے ہیں. ہم یہ ابھی بھی بعض آوازیں بلند یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ پیچھے بابا گراؤنڈ موجود ہے، یہاں پہ پیچھے الیکشن کمیشن کا، یہاں پہ پیچھے وہ جو سابقہ ہاسٹل ہوا کرتا تھا MPS کا، آپ اس کو ایکسپینڈ کر کے بڑا کمپلیکس بنائیے. ہم یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں. وکیل آپ کو 72 دن کی اسٹرائک سے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ چیز ورکیبل نہیں ہے. کیا وکیل کا بیوی بچوں کے لیے کما کے روزی روٹی لے کے جانا، اس کو اپنے پیٹ کو کاٹ کے اس نے 72 دن تک یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. ہم آپ کو سارے بتا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کا ہر وکیل، ہر دھڑا، ہر پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ بندہ باواز بلند، ایک بندہ آپ کو یہاں پہ بیچ میں ایک ادارہ آپ کو آ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بہت اچھی چیز ہے. تو چونکہ ہم اس میں پریکٹیشنر ہیں اور اسٹیک ہولڈر ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ورکیبل نہیں ہے بالکل بھی مکمل طور پہ. جیسے میں نے بنیادی طور پر یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے اندر یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر وکلا کو کیا تکلیف ہے کہ اگر وہ عدالتیں اس طرح تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پر انصاف ملے. تو اگر ہم ایک بندہ فرض کریں ماڈل ٹاؤن سے یہاں آ رہا ہے یا کسی دور جگہ سے آ رہا ہے، تو اس کو اگر اس کے قریب ہی عدالتیں مل رہی ہیں تو اس میں کوئی ریکارڈ کیپر آپ فار ایگزامپل دیکھ لیجیے، یا اور بھی کہ جی اس کے ساتھ، جیسے آپ کو وکیلوں کا میں ایگزامپل بتا رہا ہوں، دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر سارے کے سارے کورٹس ہوتے ہیں. بار بار یہ بتاؤں، انگلستان لے لیں، افریقہ کے گھنے جنگلوں میں بھی ہے، افغانستان کے اندر بھی ہے، آپ جا کے چیک کر لیجیے. اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں کراچی میں ہمارے اپنے معاملات کے، اسلام آباد کے اندر ایگزیکٹلی یہ موجود ہے. تو اس لیے اچھا، یہ تو آ گیا نا ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو. دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ جو وکلا کے خلاف گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ اداروں کی طرف سے جو ایک طرح کا متعصبانہ قسم کا رویہ پایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ گرفتار کر کے 780 لگا دیا جاتا ہے. اب یہ چیز ایک رواج بن گئی ہے، تو اس کو ہڑتالوں سے کس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے ساتھ ہی ہم یہ بیچ میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ہم ایک پٹیشن جمع کروا رہے ہیں
कहने को तो चीफ जस्टिस साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने भी रिसेंटली यही कहा है कि वकील टेररिस्ट नहीं होते। अब सबूत देने की बात है। बात तो ये है कि 780 है कि आप जो पुराने पिछले 3 पर्चे पकड़ लिए, एक वकील ने जज को मुक्का दिखाया तो वो टेररिस्ट हो गए। अगर जज को मुक्का दिखाया तो आप ज़रूर बार काउंसिल को भेजिए और आप खुद हमारे साथ कमेटी में बैठे, उसका आपने लाइसेंस वगैरह ही उसके खिलाफ जो आपने एक्शन लेना आप ज़रूर लीजिए। किसी ने किसी से फाइल छीन ली, उसके ऊपर 780 लग गया और उसके साथ जाके कर लें। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और दूसरा बीच में बात ये है, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले टेररिस्ट के ऊपर टेररिज्म के नहीं लगते पर्चे होते हैं, वहाँ पे तो डर जाते हैं, वहाँ पे पर चलते हैं और वहाँ पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे चूँकि बेल नहीं मिलती और आपने उनके साथ ज़्यादती करने, उनके ख़ानदान के साथ ज़्यादती करनी और आपने यू वांट टू मेक अ पॉइंट, वो जुल्म के ज़ुमरे के अंदर आता है और जुल्म वकील कभी भी नहीं मानता। लेकिन सर ये सारा कुछ अभी पिछले कुछ सालों से ये डेवलप हुआ हुआ है, इससे पहले नहीं था, तो क्या इसकी क्या वजह? और फिर आप ख़ास तौर पे भी ये देखेंगे कि हमने नए चीफ साहब जो आए हैं, हमने उनको मुकम्मल तौर पे वेलकम किया है, स्ट्राइक कॉल ऑफ की है, हमने उनको मुकम्मल तौर पे मौका दिया, मगर उनका जवाब ये था कि 6-6 महीने पुराने मामलात को टेक अप करके उनके अंदर लगवाया गया। यहाँ पे अली ज़िया बाजवा साहब की कोर्ट के अंदर आईजी साहब के नुमाइंदे मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब मौजूद थे। वहाँ पे सवाल आए ये कैसे, ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब आप ये ख़त्म करें। आप प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछ सकते हैं, ख़त्म होने के बाद दोबारा डाली गई कि आपने जुर्रत कैसे की कि 780 इसमें से ख़त्म करें। बात ये है, वायलेंस मुकम्मल तौर पे वकालत में नहीं होना चाहिए और हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, मगर जब आप जाके ये बीच में करते हैं कि टेररिज्म का पर्चा लगा के उसके भाई को उठा के ले जाते हैं या पकड़ धक्कड़ शुरू कर देते हैं, तो मुझ जैसे बीच में जो मेंबरान भी है जो कि चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, जो वो भी फिर आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वकील, जैसे कि मैंने फिर कहा, अगर जुल्म होगा और ख़ास तौर पे अगर वकील के साथ होगा, उसकी फैमिली के साथ अनएक्सेप्टेबल। और आखिरी चीज़ देखिए, वो अदालत की स्ट्रेंथ उसकी पैटर्नल अंदाज के अंदर और मयाना रवि के अंदर मौजूद है। जब आप ये चीज़ आके जो चीज़ें दूसरों पे नहीं होती दूसरी जगह के ऊपर भी नहीं आप करते, जब आप इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपके अगेंस्ट नारेबाजी भी होती है और हम भी शर्मिंदा होते हैं। और ये सारे के सारे बात ये है कि रिक्वेस्ट ये और बार बार रिक्वेस्ट ये है कि मुकम्मल तौर के ऊपर आपके साथ हम कोऑपरेट करते हैं। इस दफ़ा तो ये आ रहा है कि आप शायद वकीलों को सबक सिखाना चाहते हैं। वकीलों को आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ का ही सिर्फ सबक आता है और हम मुकम्मल तौर पे कंसिस्टेंटली किया। अगर ओवर डूइंग होगी तो हम भी फिर आगे से इसी तरीके से एहतजाज करेंगे। और अगर ये एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और बात नहीं बनती तो फिर बात किस तरफ जाएगी? देखिए, कोर्ट कचहरी का वो चाहते हैं, असल में देखिए कोर्ट कचहरी का मामला क्योंकि वो खुद डिटर्मिन करते हैं, इसमें ऐसी चीज़ों में हम रेट तो कर नहीं सकते, बातचीत वो करना नहीं चाहते। बात ये है, हम उनके सामने ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आपने आने से पहले वादा किया था मैं आऊँगा तो मैं अपनी एसी कमेटी के सामने अपने सीनियर मोस्ट 6 जजेस के सामने कर लूँगा। वो इस नुक्ते पे उनके साथ नहीं हैं, बल्कि जज साहब को भी खुद नहीं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने हमारे सामने मीटिंग में कहा कि मुझे पूछे बगैर साहब का चीफ जस्टिस ने ये किया, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। इदारों की अना इस तरीके से नहीं बीच में इस्टेब्लिश होती, रूल ऑफ लॉ और ये वगैरह करके गुड कॉन्डक्ट के साथ होती है। और हम सेंसिबल वकील सारे के सारे मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हम ये करें, हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मुहैया हो, मगर इस तरीके से आप ज़बरदस्ती करके नहीं बीच में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम।